السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ کا ذات سے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ آپ لوگوں سے خوش رکھے۔ دیکھیں، آج کے اس ویڈیو کے اندر میں جو عمل لے کر آیا ہوں یہ بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو کافی لوگ کیے ہیں اور اس عمل سے بہت زیادہ بینیفٹ آپ کو ہونے والا ہے۔ اس عمل سے آپ موکل کو اپنے تابع کر سکتے ہیں۔ اس عمل سے آپ موکل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عمل سے آپ کے پاس موکل بھی ہو جائے گا اور آپ کی وہ ہر کام کرے گا جو آپ کروانا چاہتے ہیں، مگر یاد رہے جائز کام کروا سکتے ہیں، ناجائز نہیں۔ موکل کو حاصل کس طرح کرے، اپنے غلام کس طرح اسے بنائیں، پہلے اسے ہم جانتے ہیں کہ ہم اسے غلام کس طریقے سے بنائیں گے، اور پھر یہ بھی جانیں گے ہم اس ویڈیو میں کہ اس سے کیا بینیفٹ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اس عمل کو اگر آپ کرتے ہیں نا، آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا۔ اس عمل کو کرنے والے کا قرآن و حدیث میں ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کا بہت زیادہ بینیفٹ ہے۔ اس عمل سے جو عمل کر لیتا ہے عامل کو، اگر اسے اچھے طریقے سے کرے، اس کا جو دل ہے وہ مثل آئینہ بنا دیا جاتا ہے اور اسے اللہ تبارک تعالیٰ حشر کے میدان میں جنت عطا کرے گا، اسے بخشش دیا جائے گا، قبر کے عذاب سے اسے محفوظ و معمور کیا جائے گا، اسے قبر کے عذاب نہیں پہنچایا جائے گا، اسے بچایا جائے گا۔ ان بہت زیادہ فوائد اس عمل کے۔ تو سب سے پہلے عمل کس چیز کا ہے پہلے ہم جانتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں عمل جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، آپ اس عمل کو کرتے ہیں نا، بہت زیادہ بینیفٹ ہونے والا ہے۔ اس سے جو موکل آپ کو حاصل ہوگا یہ بہت ہی زیادہ پاورفل موکل آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عمل کو ہم کس طریقے سے کریں گے سب سے پہلے جانتے ہیں۔ تو عمل جو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہوگا نوچندی جمعرات سے، یعنی کہ عروج ماہ میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو شام ہوگی اس سے، تو نہیں، عروج ماہ یعنی کہ شروعاتی چاند کے جو تاریخ نکلے، چاند جو نکل جائے شروع میں، اس کے تاریخ 1 2 3 4 5 کے بیچ میں جو جمعرات آئے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کیا ہے بدھ، ٹھیک ہے، ویڈنسڈے۔ جیسے بدھ کا دن گزر جائے، دن بدھ جیسے آج بدھ ہے تو وہ دن ختم ہو گیا مکمل طور پہ، اس کا جو شام ہوگی، جو رات ہوگی، وہ جمعرات کی رات ہے۔ تو نوچندی جمعرات، ہم بدھ کے دن گزرنے کا جو شام ہوگی اسے ہم نوچندی جمعرات کہتے ہیں۔ تو اس عمل کو آپ نوچندی جمعرات سے یا تو نوچندی اتوار سے، یعنی کہ سنیچر کے دن گزرنے کے بعد جو شام ہوگی وہ اتوار کا رات ہے، تو آپ نے کرنا ہے کہ نوچندی اتوار یا تو نوچندی جمعرات سے اس عمل کو آپ شروع کریں گے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے ایک بار اور یاد رکھیں گے کہ آپ اس عمل کو اس وقت شروع کریں جس وقت آپ فری ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ بیزی ہو کسی کام میں، اس عمل کو شروع کر لیے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے نقصان نہیں اٹھانا ہے، پہلے آپ اپنے چیزوں سے، اپنے کاموں سے فراغت حاصل کر لیں، آپ اپنے کاموں کو الجھن سے نکل جائیں۔ اس کے بعد ایک علیحدہ کمرہ لیں، علیحدہ کمرہ، سیپریٹ روم اگر ہو تو بہتر ہے، نہیں تو کوئی مسائل نہیں، ایک علیحدہ کمرہ ہونا ہی چاہیے۔ ایک علیحدہ روم لے لیے، روم لینے کے بعد آپ نے اس عمل کو اسی روم میں پڑھنا ہوگا۔ اس سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ سفید لباس، ٹھیک ہے، جیسے احرام باندھا جاتا ہے اس طریقے سے اپنے لیے کچھ کپڑے انتظام کر لیں گے، جس سے کہ جو عمل کرے گا وہ سلا ہوا کپڑا اس وقت نہیں پہننا ہے۔ آپ نے تو سلا ہوا کپڑا آپ نے نہیں پہننا ہے، یعنی کہ احرام کی طرف آپ نے اپنے لباس کو باندھنا ہے، جو کہ سلا ہوا احرام نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں گے احرام کس طریقے سے باندھا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر آپ سیکھ جائیں گے، احرام آپ باندھ لیں گے۔ اور جانماز جس پر آپ عمل پڑھیں گے بیٹھ کر، وہ جانماز سفید ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کسی بھی کلرفل جانماز اگر آپ بچھاتے تو اس کے اوپر سفید کپڑا ڈال دیں جس سے وہ سفید ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا آپ کا ہو گیا۔ آپ جس عمل پڑھیں گے جس کمرے میں، اس میں کیا ہونا چاہیے، آپ نے کہ اگربتی وغیرہ بھی رکھیں گے آپ۔ اس کے بعد آپ جس کمرے میں عمل پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ نے عشاء کے بعد سے نہیں بلکہ یہ فجر کی نماز کے بعد سے یہ عمل آپ کو شروع ہو جائے گا، یعنی کہ بدھ کے دن گزرنے کا جو شام ہوگی اس میں آپ نے بیٹھ جانا ہے اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ یا تو آپ نے کرنا ہے نوچندی اتوار کو سنیچر کے شام میں آپ نے بیٹھ جانا ہے، روم میں چلے جانا ہے اور صبح سے آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے۔ اس عمل کو شروع کر لیا، کنٹینیو 10 دن اس عمل کو کرنا ہوگا۔ آپ نے ایسا نہیں 1 2 دن 3 دن 4 دن، آپ نے کنٹینیو 10 دن اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہی ہوگا۔ 10 دن آپ اس عمل کو کریں گے۔ آپ نے پڑھنا ہے، اس عمل کے اندر آپ نے پڑھنا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، لا الہ
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस तरीके से आप पढ़ेंगे, जो कि आप कहीं सुन भी सकते हैं, लिख जहाँ आप देखकर पढ़ भी सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा तय्यबा है, सभी को याद होता है, तो आपने कलमा तय्यबा को आपने पढ़ना ही है। जैसे कलमा तय्यबा आप पढ़ लिए, आपने पढ़ना कितने मरतबा है? 2500 टाइम, यानी कि 2500 मरतबा, ठीक है, 2500 मरतबा आपने इसे पढ़ना होगा। 2500 मरतबा आपने पढ़ना है फजर की नमाज के बाद। याद रहे, इस अमल को करने के लिए आपने नमाज की पाबंदी करना लाजमी ज़रूरी है। अगर आप एक वक्त की भी नमाज छोड़ देते हैं या नमाज कज़ा करते हैं तो हो सके आपका जो अमल है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये जो अमल है ना वो नमाज के बाद ही पढ़ा जाएगा। जैसे आप फजर की नमाज अदा की, आपने 2500 मरतबा 2500 मरतबा आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ेंगे 2500 मरतबा। इसके बाद आपने पढ़ना है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, ज़ोहर के नमाज के बाद आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2500 मरतबा। फिर असर की नमाज़, फिर मगरिब, फिर इशा, ठीक है, 5 वक्त की नमाज में आप 2500 मरतबा पढ़ेंगे, ठीक है। आपने कंटिन्यू उसे पढ़ेंगे तो एक दिन कितने हो गए, आप यहाँ पे काउंट खुद कर सकते हैं। 2500, 5, 10 और ये 1250, 5, 10 हज़ार, 12,500, ये आपका आदत एक दिन का होगा। 12,500 का आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 1.25 लाख तकरीबन हो ही जाएगा। तो आपने इतने मतलब आपने कंटिन्यू पर डे आपने पढ़ना है। याद रहे, जिस कमरे में आप अमल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर इस कमरे में आप अमल करने के लिए बैठ गए हैं, ऐसा नहीं है कि आप इस कमरे से निकल सकते हैं। इस कमरे से आपने निकलना हरगिज़ नहीं है। जिस कमरे में आप अमल के लिए बैठ गए 10 दिन तक कंटिन्यू, ठीक है, आपने 10 डेज आपने उसी कमरे के अंदर बैठना होगा, उसी कमरे के अंदर रहना होगा। अमल के दौरान आपने किसी भी मर्द हो या किसी भी औरत का चेहरा आपने नहीं देखना है, किसी भी बच्चा बच्ची का चेहरा नहीं देखना है, किसी से बात नहीं करनी है, फ़ोन से हो, कॉल के ज़रिए हो या फिज़िकली बात करना हो, किसी से आप बात नहीं कर सकते इस अमल के अंदर। याद रहे, इस अमल के अंदर बात भी नहीं करना है, किसी का चेहरा भी नहीं दिखना है, खुद से पकाना है, खुद से खाना है। आपने जौ का रोटी, ठीक है, जैतून वगैरह वगैरह चीज़ें खा सकते हैं, जो कि इस अमल के अंदर परहेज़ जलाली जमाली दोनों है। तो आप याद रहे कि परहेज़ जलाली जमाली जो चीज़ें हैं आपने नहीं खाना है, गोश्त, अंडा, लहसुन, ठीक है, दूध, दही वगैरह वगैरह चीज़ें जो हैं वो नहीं खाना है आपने, फल फ्रूट वगैरह नहीं खाना है आपने। इसे रोटी और दाल वगैरह खा सकते हैं, जैतून का जो कि तेल वगैरह आता है उसमें कुछ छुहारा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर वगैरह, ठीक है, खजूर वगैरह खा सकते हैं। तो इसे आपने इस्तेमाल कर सकते हैं इतने चीज़ों को। उसके बाद आपने करना है कि परहेज़ जलाली जमाली के साथ कर रहे हैं आप। कभी भी आप गलती से रूम से बाहर निकल रहे हैं तो आप आसमान की तरफ नहीं देखेंगे, जो कि आसमान को आपने देखना नहीं है 10 दिनों के लिए। बैतुल खला जाएंगे, यानी कि अपने हाजत को हाजत जिसे पेश है आपको, तो आप जाएंगे बैतुल खला, टॉयलेट वगैरह जाएंगे, तो टॉयलेट में तो जाएंगे मगर टॉयलेट की तरफ निगाह नहीं करेंगे, उसे देखेंगे नहीं, ठीक है, आपने उस तरफ भी नहीं देखना है। रूम में हम बैठकर अमल पढ़ रहे, 10 दिनों के लिए अमल पढ़ रहे, 10 दिन के लिए हम पैक हो जाना है आपने। इस तरीके से अगर आप अमल पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह आप इससे कामयाबी हासिल करेंगे। मुकम्मल तौर पे ये वीडियो अभी हुआ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे सुनिए। इस तरीके से आप अमल को कर गए, इसके बाद आप जब कामयाबी हासिल कर लेंगे तो आपने किसी के पास शेयर नहीं करने ये बात को कि अब मेरे पास हमजाद है, मेरे पास मोक्किल है, हमजाद नहीं, मेरे पास मोक्किल है, मैं इससे काम ले सकता हूँ, मैं तेरा काम करवा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है आपने, किसी को भी जाहिर नहीं होने देना है। बस आप आपके पास है, आप अपने पास रहे। और इस अमल को आपने कंटिन्यू जो कर लिए 10 दिन तक, तो आखिरी दिन यानी कि ईशा की नमाज के बाद 10वें दिन ईशा के नमाज के बाद एक मोक्किल नामुदार होगा आपके सामने। और याद रहे, जब आप अमल पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद, हर 5 वक्त की नमाज के बाद आपने 2.5 मतलब पढ़ना ही है। और अमल मुकम्मल होने के बाद, अमल को क्या करना है, मुकम्मल होने के बाद अमल शुरू करने से पहले आपने करना है कि अगरबत्ती जला देना है और हिसार लाजमी करना है। हिसार आपने लाजमी करना ही करना है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें या आप इससे पहले वीडियो देखकर कोई चले गए होंगे ना, तो मैं अगर वो अमल इतना थोड़ा सुने चल के अमल कर लेंगे तो मैं उसका जिम्मेवार खुद नहीं हूँ कि मैं उससे ये कहूँगा कि गलती हो गई या कोई रिजत वगैरह हो गया या तो मुझ पे आके वो अपना इल्ज़ाम डाल दे। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, जिससे आपको गुड इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आपने करना है कि हिसार लाजमी करना है। हिसार करने के बाद आपने अमल को पढ़ना है 10 दिन तक, जैसे पढ़ लिए मुकम्मल तौर पे हो गया। आखिरी दिन इशा के नमाज का एक मोक्किल नामुदार होगा, जो कि एक मोक्किल हाजिर होगा। और हाजिर होने के बाद
آپ نے اس سے کچھ نہیں بولنا ہے، وہ خود بولے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ اسے جواب دیں گے۔ اور حمزہ سے کس طرح بات کرتے ہیں اسی طرح سے موکل سے ہی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ نہیں، اس میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں، جو کہ آپ کو لنک ڈسکرپشن میں، یا تو آپ میرے پلے لسٹ میں جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ حمزات کا عمل، حمزات کا کورس، ٹھیک ہے، عامل کا کورس، اس طریقے سے جو پلے لسٹ اسے چیک کر لیجیے گا، جس سے آپ کو بینیفٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اسے چیک کر لیجیے۔ اور حمزات سے جس طرح بات کرتے ہیں اسی طریقے سے موکل سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے سلام کا جواب دینا ہے اور پوچھے گا آپ سے کیوں بلائے ہو، آپ نے کہنا ہے کہ میں اپنے دنیاوی کاموں میں آپ سے مدد لینا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کو حاضر کیا ہوں۔ آپ کو کچھ شرائط رکھنا ہوگا اور کچھ شرائط رکھیں گے، اور شرائط وغیرہ رکھنے کے بعد، اور شاید کہ جو ویڈیوز ہے وہ انشاءاللہ میں ہو سکے تو ڈسکرپشن لنک لگا دوں گا، جس سے آپ کو پتہ چل جائے اور بات کس طریقے سے کریں۔ اور آپ نے حمزات سے جس طریقے سے بات کرتے ہیں، میں پہلے بول رہا ہوں، اس طریقے سے ہم موکل سے بات ہوتا ہے، جنات سے بات ہوتا ہے۔ آپ نے بات کر لینا ہے حمزات، آپ نے موکل آپ پہ کچھ شرائط رکھے گا، آپ اس کا شرائط آپ پہ رکھ دے گا، ٹھیک ہے۔ شرائط وغیرہ ہو جائے، آپ نے فاسٹ حاضر ہونے کا، یعنی جلدی حاضر ہونے کا، جو کہ آپ طریقہ پوچھیں گے کہ میں اگر آپ کو کبھی بلانا چاہوں، کوئی کام پڑ جائے، تو میں آپ کو جلدی کس طریقے سے بلاؤں جس سے آپ جلدی حاضر ہوں۔ جلدی حاضری کا طریقہ آپ مجھے بتا دیں، جس سے آپ کو وہ بتا دیں گے، اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو موکل ہے جلد سے جلد حاضر ہو جائے گا۔ اور عمل مکمل ہونے کا، جیسے آپ یہ عمل مکمل طور پہ ہو گیا، آپ کے قابو میں آ گیا، آپ نے کرنا ہے کہ اس عمل کو مداومت کرنا ہے۔ عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے، اپنے عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے مداومت آپ نے لازم ضروری ہے، یعنی کہ پر ڈے، ہر دن آپ نے کرنا ہے کہ 500 مرتبہ 500 ٹائم آپ نے اس عمل کو ورد کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد آپ نے 500 مرتبہ کرنا لازمی ضروری ہے۔ آپ شروع اور آخر میں، یہ میں نے بولنا بھول گیا، کیونکہ عمل میں بھی اور عمل کے بعد میں بھی یہ کرنا ہوگا، شروع اور آخر میں 11 مرتبہ آپ درود پاک لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ درود پاک پڑھنا لازمی ہے، جو کہ میں بھول گیا تھا، میں ابھی بتا دیا ہوں، اس لیے بولتا ہوں ویڈیو کو دیکھتے رہیے، انسانی مائنڈ ہے بھائی، بھول جاتا ہوں۔ تو آپ نے پڑھنا ہے، شروع آخر میں 11 درود پاک پڑھ لیں گے، عمل مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یاد رہے، اگر آپ جائز کام کرواتے ہیں، جائز کاموں کے لیے حاضر کرتے ہیں، جائز کام سے بتاتے ہیں، تو آپ کو کر دیں گے۔ اور اگر کوئی ناجائز کام کرواتے ہیں تو اپنی جان کی وہ اپنا بازی لگا لیتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ ناجائز کام بول دیے، موکل کرے گا کہ آپ کو ہو سکے تو مار دے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کا خیال کیجیے گا کہ آپ نے اگر دنیا میں زندہ رہنا ہے تو موکل سے اچھے کام کروائے، اگر نہیں جینا ہے تو بھائی غلط کام آپ کروا سکتے ہیں، تو آپ کو بھی وہ حمزہ جن کیا ہوتا ہے کہ مار دے گا، آپ کو دنیا سے خلاص کر دے گا۔ تو آپ نے اسے خیال کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ جتنا جلدی کر لیں گے جتنا بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ اس عمل کے بعد آپ کو ہو سکے تو شاید ہی کسی عمل کا ضرورت پڑے، کیونکہ آپ کا جو حمزہ موکل ہے، یہ موکل ہر کام کر دے گا، اور 10 دن کا جو موکل ہے آپ کو ہر کام کر کے دے ہی رہا ہے، تو آپ دوسرے عمل کے پیچھے کیوں بھاگیں گے؟ آپ یہ ایسا ہے نا کہ آپ نے بھاگنا کسی عمل کے پیچھے نہیں ہے۔ اور یہ جو عمل ہے یہ ہے حضرت قلندر، ٹھیک ہے، حضرت قلندر شاہ صاحب کا یہ بتایا ہوا عمل ہے، ان سے یہ منسوب عمل ہے، اور یہ بہت سارے لوگ کیے ہیں، آزمائے ہیں، اور بتاتے ہیں، فیڈ بیک ان کا آیا کہ بہترین عمل ہے۔ تقریباً میں 1 سال پہلے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنایا تھا، جس سے آپ لوگ پیار دیے، دیکھے ہیں، اور کچھ سمجھے، کچھ لوگ عمل کیے، اور جو لوگ عمل نہیں کیے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عملیات میں دلچسپی رکھتے ہیں، عملیات کے اکارڈنگ کچھ جانتے ہیں، تب جا کر آپ اس عمل کو شروع کریں۔ اور اگر انہیں لوگوں کو اجازت ہے، ٹھیک ہے، ہر خاص و عام کی اجازت نہیں ہے، ان لوگوں کو اجازت ہے جو عمل کے بارے میں جانکاری نالج رکھتے ہیں۔ اور اگر نہیں جانتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل پہ آپ نے پلے لسٹ چیک کر لینا ہے، عملیاتی کورس، عملیاتی کورس، ٹھیک ہے، عامل کورس، عامل کیسے بنے، اس طریقے سے میں خود پلے لسٹ بنا رکھا ہوں، جس میں بتایا ہوں حمزات کا عمل میں، اور کچھ ویڈیو مل جائے گا آپ کو یہ بات کس طریقے سے کریں۔ تو انشاءاللہ سب ساری چیزیں آپ جان لیں گے نا، آپ کو بہتر ہوگا، رزلٹ ملے گا، جس سے آپ عمل کو کر سکیں گے۔ یاد رہے، اس سے پہلے آپ نے سب سے پہلے روحانی طاقت کا عمل کریں گے۔ اگر آپ کے پاس روحانی طاقت نہیں ہے، روحانی پاور نہیں ہے، تو عمل ہو سکے تو آپ کو ناکامی دیکھنے کو مل سکتا ہے، مگر ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ مگر اس سے پہلے آپ نے روحانی طاقت کو اپنا امپروو کر لے، اپنے روحانی طاقت کو بڑھا لے، جس سے آپ کو فائدہ حاصل جلد سے جلد ہو جائے۔ تو آپ اتنا تو سمجھ گئے۔ ایک بات اور یاد رہے، اور ایک بات اور یاد رکھیں، اگر آپ اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ اپنی کسی استاد سے یا کسی پیر صاحب سے یا کوئی بھی اپنے پیر مرشد سے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ایسے عامل سے آپ اجازت ضرور طلب کر لیں، ان کو ضرور بتا دیں، جس سے ان کی رہنمائی میں اس عمل کو کریں گے
تو آپ کو بہتر رزلٹ دیکھنے کو ملے گا. تو آپ نے کرنا ہے کسی بھی پیر مرشد سے یا آپ نے آس پڑوس میں کوئی عامر صاحب ان سے یا کسی بھی ٹھیک ہے جانکار جو نالج رکھتا ہو ان سے آپ اس عمل کی اجازت لے سکتے ہیں, ان کو بتا کر اس عمل کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میرے لیے تو ہر خاص و عام کا اجازت ہے ان لوگوں کے لیے جو عملیات کے اکارڈنگ جانتے ہیں, عملیات کو سمجھتے ہیں, عملیات کو اپنے فضول یعنی اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ میں عمل کروں گا تو دماغ مائنڈ سیٹ رکھنا ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو کہ آپ کو نالج رکھنا ضروری ہے, اگر آپ جانتے ہیں تب جا کر کے آپ اس عمل کو میری طرف سے اجازت ہے, نہیں تو میری طرف سے عمل کی اجازت نہیں ہے. بس یہی چند باتوں لے کر میں آیا تھا. انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. پسند آئے تو لائک کیجیے گا, اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر. اور چینل پہ پہلی بار ہیں تو ایک ہی بات کہوں گا, سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیجیے. اس ویڈیو میں اتنا ہی, پھر ملیں گے کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ نئے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.